نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون معزز حاضرین مسجد، پچھلے خطبے 2 جمعہ سے میں نے آپ کے سامنے محرم کے اس مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اہم اور ضروری باتیں قرآن اور سنت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ تاریخ سے بھی بعض باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس کے ذریعے سے میں نے جو باتیں آپ کے سامنے اس مہینے سے متعلق جو بدعات ہے، جو خرافات ہے، ان کو بھی سامنے رکھا، اور جو غلط فہمیاں ہمارے اپنی سوسائٹی، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کے لیے کچھ حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اسلام میں کسی شہید کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں وہ اللہ کے یہاں پر رخص پا رہے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں مسلسل اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھی شہید ہو اور آ کر ہم سے ملاقات کر لے۔ یہ قرآن کریم کی 2 آیات رکھ کر میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور تاریخی کتابوں کے حوالے سے میں نے کچھ چند اہم باتیں آپ کے سامنے یہ رکھنے کی کوشش کی تھی کہ ابھی مخنف یہ پہلا شخص ہے جس نے مقتل حسین کے نام سے کتاب، کربلا کے اس واقعے کے 99 یا 91 ایئرز کے بعد میں اس نے ایک کتاب لکھی، اور جتنے بھی واقعات اب کربلا شہادت حسین کے نام سے جتنے واقعات آپ کو طبقات ابن سعد میں ملے یا طبری میں ملے یا دوسری تاریخی کتابوں میں جتنے واقعات آپ کو ملیں گے، یہ نقل در نقل آپ کو یعنی ایک دوسرے سے نقل کرتے ہوئے ہم تک یہاں تک یہ تمام کے تمام واقعات پہنچے ہیں۔ اور پھر میں نے ایک بات آپ کے سامنے خاص یہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس زمانے میں قصہ گو کہانیاں سنانے والے ہوتے تھے، اور ان سے کہانیاں اور قصے سن کر لوگ ان کو پیسہ دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا ایک پیشہ تھا، ان کی ایک تجارت تھی، اور تجارت جب پیشہ جہاں کہیں پر بھی آ جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر مرچ مسالہ ٹیسٹ ڈالنے کے لیے جس طریقے سے باتیں بڑھائی جاتی ہے، اسی طریقے سے کئی باتیں اس واقعے کے اندر بڑھا چڑھا کر صحابہ کرام کی شخصیات کو مجروح کر کے، بعض کی شخصیات کو بلند کر کے اس طریقے سے ہمارے بیچ میں پھیلا دیا گیا ہے۔ بس اب اسی کا نتیجہ ہے کہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے، 10 تاریخ جب آتی ہے، تو وہ ملک مسلم ملک رہے یا غیر مسلم ملک رہے، ہر جگہ، ہر گلی، ہر سوسائٹی، ہر گھر کربلا کا ایک میدان بن جاتا ہے۔ مسلم 2 گروہ کے اندر ایک یزیدی گروہ، ایک حسینی گروہ، 2 گروہ کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے، اور اس شدت کے ساتھ لڑ بھڑ جاتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو خوارج، ایک دوسرے کو جنت اور جہنم بانٹنے لگ جاتے ہیں۔ پھر آخر میں نے قرآن کریم کی آیت رکھی، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ ایک امت تھی جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بارے میں تم سے کچھ میں پوچھنے والا نہیں ہوں. یہ سورہ بقرہ کی سب سے آخری آیت. سورہ بقرہ اسی آیت پر ختم ہوتا ہے. آپ جانے کے بعد دیکھیے اس کا ترجمہ. یہ ایک امت تھی, انہوں نے جو کچھ کیا کر لیا, ان کے بارے میں تم سے کچھ پوچھنے والا نہیں ہوں. ان کا حساب و کتاب میں لوں گا قیامت کے دن. میں تم سے صرف تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھنے والا ہوں. یہ کہہ کر اس قصہ کربلا, یزید, حسین, جنگ صفین, جنگ جمل کے اس قصے کو اللہ رب العالمین بند کر دیتے ہیں, اور یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ تم آخرت کی زندگی اور اس دنیا کی زندگی کے لیے تم کیا کر رہے ہو. میں تم سے تمہارے بارے میں پوچھنے والا ہوں. اب ہمارے سامنے ایک ٹارگٹ, ایک گول ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ دین کو غالب کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. پچھلوں کے واقعات کے اندر پڑے رہیں گے تو دنیا کے اندر دین کو غالب کرنے کا جذبہ, تصورات, خیالات, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ کتاب کو بند کر کے آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اپنے گول کی اپنا ہدف, اپنا گول سامنے رہے گا, اسی کے مطابق کردار پیدا ہوگا. تو یہ چند باتیں تھیں, اور پھر میرا یہ ارادہ تھا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر بھی مزید انہی باتوں کو تاریخی حوالے جات کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کروں, لیکن ہمارے کچھ دوستوں نے اس بات کا مشورہ دیا, جو مہم آسان نکاح کے نام سے ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر اٹھائی ہے, اس مہم کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ضروری اور اہم باتیں, کیونکہ مسجد قمیص سے اس مرتبہ پیش نہیں کی گئی, تو ان باتوں کو پیش کیا جائے. ویسے آپ مجھ سے کئی مرتبہ شادی, ولیمہ, فضول خرچی, اس سے متعلق بہت ساری باتیں تو آپ سنتے چلے جاتے ہیں, لیکن میری ہمیشہ کی طرح کوشش رہتی ہے کہ باتوں کو میں ہمیشہ سے تبدیل کر کے آپ کے سامنے ایک نئے انداز میں باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آج اسی موضوع پر کچھ اہم باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اسی لیے سورہ روم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. چلیے باتوں کو شروع کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں بھی آپ کے ذہنوں کے اندر ڈال دوں تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ مسلم گھرانے میں جب اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہر انسان کو اللہ جب پیدا کرتا ہے تو ہم حدیث تو جانتے ہیں کہ بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اسے آپ اپنے سامنے رکھیے. جو بھی بچہ وہ کسی بھی مکان میں, یہودی کے یہاں پر, عیسائی کے یہاں پر, مجوسی کے یہاں پر, ایک مسلم کے گھر میں یا مسلم کے گھر میں بھی جتنے فرقے ہیں ان میں سے کسی کے مکان میں کوئی بھی بچہ پیدا ہو تو وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں, مجوسی بناتے ہیں, عیسائی بناتے ہیں, جو کچھ بناتے ہیں وہ اس کے والدین بناتے ہیں. یہ ایک بات کو آپ یاد رکھ لیجئے. دوسری بات اب یعنی یہ کہ ہر ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد والدین کی نگاہ اگر اسلام سب سے بڑی چیز ان کی نگاہ میں, ان کے دماغ میں رکھے, تو بچہ پیدا ہونے کے بعد یا خود اپنی زندگی کے اندر یہ جو تبدیلی لے کر آئیں گے اور ایک اپنے چھوٹے سے مکان کو سوسائٹی کا ایک حصے سے کنیکٹ کریں گے, جوڑیں گے. یعنی جس طریقے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہر یعنی آپ مکان کے اندر آپ کی جو فیملی ہے, یہ فیملی جب آپ کے مکان کے باہر نکلتی ہے تو ایک معاشرہ بنا دیتی ہے, اور جب آپ کے مکان میں آ جاتی ہے تو ایک چھوٹا سا خاندان بن جاتا ہے. تو اس طریقے سے سوسائٹی جو سوسائٹی بناتی ہے, کئی خاندان مل کر ایک سوسائٹی کو بناتے ہیں. اس کے لیے میں نے ایک مثال بھی آپ کے سامنے رکھی تھی. اگر یہ جو ہمارے مکانات ہیں جو چار طرف سے چار دیواری آپ کو اینٹوں کی چار دیواری کے ذریعے ملیں گے, اگر اس طریقے کے دیواریں ہوتی کہ انہیں کچھ نیچے کر لیا جائے یا انہیں فولڈ کر دیا جائے, تو آپ دیکھیں گے لیفٹ سے, رائٹ سے, سامنے سے, پیچھے سے, اگر ہم ان دیواروں کو اگر فولڈ کر دیں تو ایک کی دیوار ایک دوسرے کی دیوار جب ختم ہو جائے تو دوسرے کا گھر کھل جائے گا, ننگا ہو جائے گا, اور دو خاندان آپس میں ایک خاندان ہو جائیں گے. اس طریقے سے سارے دیواروں کو اگر فولڈ کر دیں تو یہ تمام کے تمام انسان ایک خاندان, ایک فیملی کے اندر تبدیل ہو جائیں گے. یہی معاملہ کسی سوسائٹی کا ہے. ایک گھر سے جب بچے نکلے یا انسان نکلے, باہر نکلے گھر کے, تو سوسائٹی اور معاشرہ ہو جاتا ہے.
تو اس اعتبار سے ہمارا اپنا مکان، ہمارا اپنا خاندان جو ہے، یہ ایک مینی، آپ یہ کہیے دینی سسٹم، ایک چھوٹا سا دینی نظام ہمارا ایک مکان اس کے اندر قائم ہونا چاہیے۔ جب ایک چھوٹا سا دینی نظام ہمارے اپنے مکان کے اندر چلے گا تو سوسائٹی جو ہوگی یہ ایک اسلامی سوسائٹی بنے گی۔ جب اس طریقے کا یعنی دین کا نظام، دین کو فالو کرنے والا ایک خاندان ہی نہ رہے گا تو پھر سوسائٹی ایک اسلامی سوسائٹی کے اندر کس طریقے سے تبدیل ہوگی؟ تو یہ بات کو بھی آپ اپنے دماغ میں اچھی طریقے سے بٹھا لیجئے۔ اب دوسری بات ذرا آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیثیں ہیں، طریقہ بڑا بہترین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو یا نکاح سے پہلے والدین کی جو کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو کس بہترین انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ حدیثوں کو لانے سے پہلے ایک آیت مجھے ابھی یاد آئی، اس کو بھی سن لیجئے۔ جیسے قرآن کریم سورہ بقرہ میں یہ کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ۔ خبردار، کسی مشرکہ عورت سے تم نکاح مت کرو، اگرچہ یعنی آج سے 1400 سال پہلے آپ چلے جائیں، مشرکہ بے انتہا مالدار، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ نکاح کے مسئلے میں اگر آپ دیندار ہو، آپ کا گھرانہ دیندار ہو، تو سامنے والے کا بھی ذہن اسی طریقے کا رکھے، ایک دوسرے کی فکر میچ ہونے والی رکھے، ایک دوسرے یعنی میاں بیوی ہم خیال رکھیں، ان کے اندر اس بات کا جذبہ رہے کہ یہ دین اسلام کو غالب کریں گے تو زندگی بڑی آسانی سے گزرے گی۔ اب یہاں پر مشرکین عرب مالدار، ان کا عقیدہ الگ، ان کے خیالات الگ، اسی لیے قرآن نے یہاں پر تاکید کرتے ہوئے یہ فرمایا، مردوں کو اور عورتوں کو یہ فرمایا کہ دیکھو مالدار مشرک یہ تمہارے ہم خیال ہرگز نہیں ہو سکتے، اس کے لیے تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اگر کوئی مالدار عورت تمہیں نہ ملے اور یعنی دینداری اخلاق و کردار اس کے پاس نہ ملے، یا اسی طریقے کا کوئی مرد نہ ملے، تو تمہارے لیے غلام، باندھی، مومنہ عورت، یا تمہارے لیے غلام ایک غریب مرد تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ کس لیے؟ کہ تم دونوں کے خیالات، تم دونوں کا گول، تم دونوں کا ہدف دین اسلام ہے۔ تو اب اس بات کو سامنے رکھیے اور ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ سوسائٹی میں ہم نے اس معیار قرآن جو طرز فکر ہمیں دیتا ہے، اس طرز فکر کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لڑکے کے لیے لڑکی پسند کرنے کا مسئلہ یا لڑکی کے لیے لڑکا پسند کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو دو راستے ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں، ایک دنیا رخی راستہ، ایک آخرت رخی راستہ۔ اب ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کی کان میں اذان دیتے ہیں، اس کے منہ میں میٹھی چیز رکھتے ہیں، یہ رسمی اعتبار سے ہم نے ان چیزوں کو قبول کر لیا ہے، لیکن اس کے مقصد کی طرف کبھی جانے کی، اس کی روح کی طرف کبھی جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ کان میں اذان اس لیے دی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ اس لیے کہ ساری زندگی خدا کو بڑا بنا کے تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ خدا کو بڑا آپ کس طریقے سے بنائیں گے؟ اذان میں اللہ اکبر کہہ کر، سبحان اللہ والحمد للہ اذکار کر کے خدا کو بڑا بنائیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے، خدا کو بڑا بنائیں گے کیسے آپ؟ خدا کا قانون نافذ ہو، خدا اکیلا ہی حاکم، حاجت روا، مشکل کشا، تمام انسانوں پر اللہ کی حکومت، اللہ کا قانون چلے، اس طریقے سے کسی کو بڑا بنایا جاتا ہے۔ آپ الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا، ایک نوجوان بچہ ہے، ایک مرتبہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ
ہندوستان کی سرزمین میں ووٹ ڈالنا آپ کا حق ہے۔ تو ایک ان کے دوست سے مجھے پتا چلا کہ انہوں نے اس خطبے کے بعد سے مسجد کو آنا چھوڑ دیا۔ تو آپ دیکھیے ہماری ذہنیت کس طریقے کی ہے۔ وہ اہل الحدیث ہے ہمارے بھائی، انہوں نے مسجد کو آنا چھوڑ دیا۔ تو میں نے ان کے دوست سے یہ سوال کیا، آپ کی جماعت اہل الحدیث میں بھی امیر کو چننے کا جو سسٹم ہے وہ ووٹنگ کے ذریعے ہے، اور آپ کے اہل الحدیث امیر گئے، آپ کی ساری جماعت لاکھوں کروڑوں ہندوستان میں جتنے بسنے والے ہیں وہ خود جا کر ووٹ ڈالتے گئے، یہ سب کے سب خارج ہو گئے اسلام سے۔ یعنی اس طریقے کی ذہنیت لے کر اگر ہماری اپنی بستی کا بچہ ہے تو اس طریقے کی ذہنیت اگر ہمارے لوگوں کی بن جائے گی تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ بتائیے۔ تو خیر ساری جماعت ہی کو کافر یا خوارج کے زمرے میں داخل کرنا پڑے گا پھر اگر ایسا مسئلہ ہو تو۔ اتنی سی بات پر نکل کے کہ طاغوت کا راستہ ہے یہ۔ خیر چلیے، یہاں پر جو باتیں مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، بچے کے کان میں اذان یا بچے کے منہ میں میٹھی چیز رکھنا، اس بات کا اظہار ہے کہ بچے کو آپ نے پیدائش ہی کے ساتھ اس بات کی تعلیم دے دی ہے کہ تمہارے والدین نے اللہ کو بڑا، اس کی کتاب، اس کی شریعت کے مطابق بڑا مانا ہے، اور کہیں پر بھی اللہ کو یہ چھوٹا ہونے نہیں دیں گے۔ اگر والدین سے کبھی کسی مسئلے میں غلطی ہو جائے تو تم آگاہ کر دینا۔ بچے کی کان میں اذان، میٹھی چیز، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ زبان سے گفتگو، اخلاق اور کردار بڑے پیارے رہیں گے۔ لیکن اس کے بعد میں دیکھیے کہ جب کبھی بچے کے لیے یا بچی کے لیے لڑکا یا لڑکی پسند کرنے کا مسئلہ آئے تو اب دو راستے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا، ایک دنیا رخی راستہ، ایک آخرت رخی راستہ ہمارے سامنے کھل جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ لڑکی پر جو سب سے یعنی لڑکی پسند کرنے کا مسئلہ ہے، خوبصورت چاہیے، خاندان قبیلہ چاہیے، حسب نسب چاہیے، مالدار چاہیے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ہمارے سامنے رکھا، اعادہ کر رہا ہوں یادداشت کے لیے، میں جانتا ہوں آپ حدیث جانتے ہیں، آپ نے اس اللہ کے نبی کی اس حدیث کو کئی مرتبہ سنا ہے، لیکن اعادے کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأۃ لأربع ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ کسی عورت سے جب نکاح کیا جاتا ہے تو چار چیزوں کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، اس کا مال دیکھ کر، اس کی خوبصورتی دیکھ کر، اس کا حسب نسب دیکھ کر، اس کا دین دیکھ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار لڑکی سے نکاح کر کے تم اپنی زندگی کو کامیاب بناؤ۔ دین ایک زندگی گزارنے کے طریقے کو دین کہتے ہیں، وے آف لائف، یہ ہے دین، ایک زندگی گزارنے کا پورا طریقہ کہ نکاح کے بعد میں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے اور نکاح سے پہلے کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو دیندار لڑکی سے یہاں پر جو چیز مراد ہے وہ ایسی لڑکی جو مکمل طریقے سے دین پر عمل کرنے والی، جس نے اللہ کو بڑا بنا دیا، وہ لڑکی جس کا ہدف، جس کا گول، جس کا مقصد وقت آئے تو دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا، اپنے مال کی قربانی دینا، اپنے اولاد کی قربانی دینا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے لڑکے کا انتخاب ہونا چاہیے، لیکن اس طریقے سے سوسائٹی میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ دین کو ہم نے ایک اعلیٰ مقام نہیں دیا ہے۔ دین ہماری نظروں میں کوئی دین کو ہم نے اعلیٰ مقام نہیں دیا ہے، اسی لیے جب کبھی بھی لڑکا یا لڑکی کو پسند کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں، الا ماشاءاللہ کوئی فیملی ایسی ہو سکتی ہے کہ جو دیندار کو دینداری کو فوقیت دے اور وہ یہ سمجھے کہ
نکاح کے بعد میں لڑکے جو بچے اس دنیا کے اندر فیوچر پلاننگ جو ہے، جو بچے اس جوڑے کے ذریعے سے دنیا کے اندر آنے والے ہیں، وہ ایک دیندار معاشرہ، دیندار سوسائٹی قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والے ہیں۔ ان چیزوں کو فوقیت دینے والے کچھ فیملیز ملیں گے، لیکن اللہ ماشاء اللہ ہمارے یہاں پر اس چیز کو ہم کوئی فوقیت نہیں دیتے، ان چیزوں کی طرف ہم کوئی توجہ نہیں لے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، دیکھیے، میں نے پہلے آپ کے سامنے جو بات رکھی وہ لڑکیوں سے متعلق تھی، اب لڑکوں سے متعلق لے لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے یہاں پر کوئی ایسا لڑکا نکاح کا پیغام روانہ کرے، تمہاری اپنی سوچ کے مطابق یہ مالدار نہیں ہیں، زیادہ مالدار نہیں ہیں، خاندان قبیلہ کچھ ہائی فائی اونچا نہیں ہیں، سوسائٹی میں اس کا کوئی زیادہ نام وغیرہ نہیں ہے، لیکن یہ لڑکا دیندار، با اخلاق، با کردار ہو، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم نے شروعات کی لڑکی کی کان میں اللہ اکبر کہہ کر، اور ہر کام کاج سے پہلے اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یہ کس لیے؟ کیا رسمی ہے یہ؟ اعوذ باللہ میں شیطان اور شیطان کے راستے سے، شیطان کی تعلیم و تربیت سے پناہ مانگتا ہوں، بسم اللہ ہر چیز کا آغاز اللہ کے نام سے کرتا ہوں، ساری زندگی یہی کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ نہیں، یہ رسمی ہے، بسم اللہ پڑھنا رسمی ہے، اعوذ باللہ پڑھنا رسمی ہے، نکاح کی تقریب آئے گی، خطبہ نکاح رسمی ہے، قرآن کریم کی آیات رسمی ہے، ہمیں ایک ہے قرآن ہمارے سامنے ایک سبیل اللہ بتاتا ہے، ایک سبیل الطاغوت بھی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، تو ہم نے اپنی زندگی میں ہر مسئلے کے لیے مسجد میں جب آئیں گے سبیل اللہ ہم سمجھتے ہیں، مسجد سے باہر نکل جائیں گے تو سبیل الطاغوت پر ہم عمل کرتے تھے، یعنی شیطان کا راستہ، طاغوت کا راستہ۔ یہی مسئلہ نکاح کا، ولیمہ کا، فضول خرچی کا، لڑکا پسند کرنے کا، لڑکی پسند کرنے کا، یہی معیارات ہم نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، نہیں چلے گا اس طریقے سے۔ تو جب بسم اللہ یعنی بات پھر سے میرے دماغ میں آئی، سلیمان نے ملکہ سبا کی طرف خط روانہ کیا، تو ملکہ سبا کو خط کا جو آغاز کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے کیا گیا۔ ملکہ سبا نے یہ سمجھ لیا، یعنی